بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، اللہ جل وعلا کا لامحدود احسان عظیم ہے جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل وعلا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عزت و عالی جناب میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ان عظیم لمحات کو ذریعہ نجات بنائے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے شباب کے ساتھ جلوہ فگن ہے اور رحمتوں کی چادر، عظمتوں کا سایہ اور برکتوں کی روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مقدس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق لا تعداد بے شمار گناہگاروں کو محض اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتوں سے بلا حساب بخشش و مغفرت فرما کر جہنم سے آزاد فرما کر جنت الفردوس کا راہی بنا دیتا ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے بصدق دل رب کائنات کے حضور بوسیلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا گو ہوں کہ اللہ جل وعلا آپ کی اور میری بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ زندگی کی ان بہاروں میں اللہ جل مجدہ الکریم آپ کو اور مجھے تقوی کا نور، صالحات، خیرات اور نیکیوں کا شعور نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہم اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہیں، اپنی سوچ، اپنے نظریات اور اپنے افکار کا جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذہن کی استعداد کے مطابق، اپنی سوچ، بچار اور فکر کی استطاعت کے مطابق ہم نے مختلف زاویے اور مختلف قسم کے ہم نے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ان پیمانوں پر، ان میزانوں پر ہم اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے کردار کو نہ ماپتے ہیں نہ تولتے ہیں۔ اپنی خوبیوں کی طرف
اپنی حسنات کی طرف اور اپنی اعلی اخلاقی صفات کی طرف ہماری نظر تو ہوتی ہے، مگر ہم میں جو خامیاں ہیں، ہم میں جو ناکامیاں ہیں اور ہم میں جو محرومیاں ہیں، ہم ان کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ ایک لمحہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اوروں کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں، ہزاروں نیکیوں کا وہ مرقع ہو، مجموعہ ہو، ہمیں ان میں وہ نیکیاں نظر نہیں آتی، اور ایک کہیں جا کر کسی کے اندر کوئی برائی نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، ہم اس عیب کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مفہوم کے مطابق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی کسی کی خامیوں کو تلاش کرتا ہے اور پھر اپنے اس بھائی کی پگڑی کو اچھالتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کے اندر، اس خامی کے اندر اور اس بدخلقی کے اندر اس بندے کو گرفتار نہ کر دے، اور اس مصیبت کے اندر اسے گرفتار نہ کر دے، اس امتحان اور اس آزمائش کے اندر جو اس نے دوسرے بھائی کے لیے امتحان کھڑا کیا تھا، اس کے لیے آزمائش کھڑی کی تھی، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو اس آزمائش میں، اس فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دیتا۔ آج ہم دیکھیں گھر گھر اور ہر فرد کے اندر یہ جراثیم موجود ہیں۔ ہم اوروں کی عیب تلاش کرتے ہیں، ہم اوروں کی بدخلقیاں تلاش کرتے ہیں، ہم ان کے کردار کے وہ پہلو جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، جس پر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، خجالت ہو، اور وہ توبہ بھی کر چکا ہو، ہمیں اس کا کوئی ایک عیب، وہ پرانا عیب بھی ہمیں اگر معلوم ہو جائے، ہم اس عیب کو سامنے رکھتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے پھیلانا، اسے نشر کرنا، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے اور دیگر جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ ہم عبادت سمجھ کر اس برائی کو اور اس گناہ کو جس کو اس نے چھپایا تھا اور وہ چھپانا پسند کرتا تھا، ہمیں معلوم ہو گیا کسی طریقے سے، ہم اس کو بیان کرنا اپنے لیے فرض سمجھتے، اپنے لیے عبادت سمجھتے، معاذ اللہ۔ حضرات، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مہینہ ہے، اس میں بلا حساب لوگوں کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق پیمانے بنائے ہوئے ہیں، ہم ہر بندے کو اپنی ذات کے سوا ان پیمانوں پر پرکھتے ہیں، ہم ان پیمانوں پر ان کو تولتے ہیں، کبھی ان کے اخلاق کو، کبھی ان کی صفات کو، کبھی ان کے نجی معاملات کو، پھر ہم اپنی سوچ کے مطابق ان کے لیے مختلف جزا اور سزا کے پیمانے بنا لیتے ہیں۔ جس پر مہربانی ہو گئی اور جس پر لطف کرنا چاہیں اور جس پر مہربانی کرنا چاہیں، اسے جزا کے پروانے جاری کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق نہ ہو، ہم اس کے لیے سزا کے پیمانے جاری کر دیتے ہیں۔ جزا اور سزا کا پیمانہ اس اللہ سبحانہ و تعالی کے کرم پر ہے، اس کے جود پر ہے، اس کی رحمتوں پر ہے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جنت کا وہ راہی ہوگا، جنت کا وہ مسافر ہوگا، جنت کا وہ مالک ہوگا، جنت کا وہ وارث ہوگا جس نے
بہت زیادہ اعمال کیے ہوں گے، جس نے بہت زیادہ اعمال کیے ہوں گے، جو بہت نیک ہوگا، جو بڑا متقی ہوگا، جو بڑا پرہیزگار ہوگا. یہ ہمارا انسانوں کا بنایا ہوا پیمانہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. آپ احادیث طیبات کو پڑھیے، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے، آپ اپنے اسلاف کی کتب کو پڑھیے، ان کے حکایات اور واقعات اور قصص کو پڑھیے. معلوم ہوتا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا پیمانہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ پیمانہ نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. وہ بہت زیادہ اعمال اور بڑے حسین و جمیل اعمال نہیں دیکھتا، وہ اعمال کے پہاڑ قبول نہیں کرتا کہ جس کے پاس فقط وہ اعمال کے پہاڑ قبول نہیں کرتا کہ جس کے پاس بڑے اعمال ہوں، بڑی نیکیاں ہوں، بڑی حسنات خیرات اور صالحات ہوں، بس وہ انہیں کو قبول کرے. ایسا نہیں ہے. رحمت حق بہا نمی جویت، خدا کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندے سے اعمال کی بہت